السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس فار یو۔ تو اسٹوڈینٹس ایک بار پھر ہم حاضر ہو چکے ہیں ایم ڈی کیٹ 2023 کے ریکنڈکشن کے بعد کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس اینڈ نیوز کے ساتھ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایم ڈی کیٹ 2023 کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ جو ایٹا کے تھرو ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرایا گیا تھا 10 سپتمبر 2023 کو، تو اس کے اندر بلوٹوتھ اسکینڈل سامنے آیا تھا جس پر جی آئی ٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور پھر جی آئی ٹی کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کی اور حکومت نے کورٹ کو پیش کی، اور اس کے بعد کورٹ اور حکومت نے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکشن کا فیصلہ سنایا تھا۔ اور کچھ دن پہلے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو ویڈیو میں اپڈیٹ دی تھی کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے لیٹر سینڈ کر دیا ہے پی ایم ڈی سی کو، جس کے اندر ان تمام بچوں کی نشاندہی کی گئی تھی جنہوں نے بلوٹوتھ یوز کیا تھا یا کوئی بھی انفیئر مین یوز کیا تھا ایم ڈی کیٹ کے اندر، تو ان بچوں کو 2 سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے، اور وہ نیکسٹ 2 ایئر ایم ڈی کیٹ کا کوئی بھی ٹیسٹ یا ایگزام نہیں دے سکیں گے۔ تو اسی اپڈیٹ کو ہم لیتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ 219 بچے ایسے ہیں جو بلوٹوتھ یوز کرتے ہوئے ایٹ ایم ڈی کیٹ کے جو ایگزام سینٹر سے ان کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، تو ان لوگوں کو بھی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور 2 سال تک وہ کوئی بھی ایم ڈی کیٹ کا ایگزام نہیں دے پائیں گے۔ تو ایسے سمجھے ان کے 2 سال فریز کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی بات پر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو سراہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا قدم لیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلوٹوتھ یوز کیے تھے، کیونکہ وہ طلبہ کا حق مار رہے تھے اور میرٹ کا بیڑا غرق کر رہے تھے، اسی لیے۔ چلیے اب ہم نیکسٹ اپڈیٹ پہ چلتے ہیں۔ تو اس اپڈیٹ میں یہ ہے کہ جن بھی بچوں نے انفیئر مینس یوز کیا تھے تو انہیں گورنمنٹ نے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ تو اس پر ایک کوسچن مارک بھی ہے، ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کو کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا جو لوگ مافیا ہیں، جو لوگ اس سارے اسکینڈل کے ماسٹر مائنڈ ہے، ان لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا۔ تو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے طلبہ اور ان کے والدین کی طرف سے ان لوگوں کو جلد سے جلد سامنے لایا جائے۔ تو اسی پر جیو نیوز کے اندر کچھ نیوز شیئر کی گئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اسکینڈل کی تحقیقات جاری، بعض امیدواروں کی مشکوک رجسٹریشن سامنے آئی اور 9 مشکوک امیدواروں کی ایک ہی موبائل سے رجسٹریشن کا پتہ چلا۔ مشکوک امیدواروں میں 46 سال عمر کا شخص بھی شامل تھا۔ تو طلبہ کی طرف سے یہ مسلسل ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے اور ان لوگوں کے جو چہرے ہیں بے نقاب کیے جائیں اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ یہ ایک ایگزامپل بن سکے، آگے آنے والے سالوں کے اندر کوئی بھی یہ کوشش دوبارہ نہ کر سکے۔ تو ابھی ہم نیکسٹ اپڈیٹ پہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بلوچستان کے اندر ایم ڈی کیٹ جو پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کروایا تھا بلوچستان کے اندر، بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنس کے ذریعے جو ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرایا گیا تھا، تو طلبہ نے ان کے خلاف کیس دائر کیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، جس کی ہیئرنگ آج ہونی تھی۔ تو اس پر جو بھی فیصلہ آیا ہے وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ بہرحال اس اپڈیٹ میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج کورٹ کے اندر ہیئرنگ سنی گئی ہے ایم ڈی کیٹ طلبہ کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈول بھی انہیں دیا گیا تھا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ احمد ترین مجیب اللہ ترین ورسز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھرو چیئرمین ادرس مسٹر محیب اللہ خان مینگل ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے آپ کا کیس لڑا ہے اگینسٹ پی ایم ڈی سی۔ تو وہ جو بھی فیصلہ ہوا وہ ہم اسی ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پی ایم این ڈی سی ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے صورتحال واضح کرے تاکہ اسٹوڈنٹ کی ذہنی پریشانی میں کمی ہو سکے، کیونکہ طلبہ مسلسل پریشان ہیں انہیں، کیونکہ اب حکومت کی طرف سے بھی حکم دے دیا گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ریکنڈکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس کی گئی ہے گورنمنٹس کی طرف سے، بہت گورنمنٹ کی طرف سے کہ 19 نومبر کو ریکنڈکٹ کرایا جائے، مگر ابھی تک جو پی ایم ڈی سی ہے اس پر کوئی رد عمل نہیں دے رہی اور اس پر کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہی، تو اسی پر طلبہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اسی کا بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کو ابھی کوئی اپنا فیصلہ جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ اس پی ایم ڈی سی خاموشی جو ہے صرف ایک تماشائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اسی پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں پی ایم ڈی سی پر،
اور اس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تمام صوبوں کے اندر جہاں جہاں گورنمنٹ نے فیصلے سنا دیے ہیں، مگر ابھی تک کوئی پی ایم ڈی سی کی طرف سے ریئیکشن یا رسپانس نہیں آ رہا۔ حالانکہ دونوں کابینہ نے آفیشیلی بھی لیٹر جو ہے پی ایم ڈی سی کو سینڈ کیے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز کی طرف سے بھی لیٹر چلے گئے ہیں، ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے بھی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے بھی، مگر ابھی تک پی ایم ڈی سی کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد یہ آپ کو یو ایچ ایس کے اپڈیٹ بتائیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایڈمیشن کی جو ڈیٹ ہے کلوز ہونے سے پہلے ہی طلبہ کو آئی بی سی سی کی جو اٹیسٹیشن ہے وہ کرانی پڑے گی، اور اگر آپ آئی بی سی سی اٹیسٹیشن نہیں کراتے تو اس سے کے علاوہ دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ یو کین اپلوڈ دا ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ بائی یور رسپیکٹیو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو آپ کی جو میٹرک اور انٹر کی جو ڈگریز ہیں انہیں اٹیسٹ کروانا پڑے گا آپ کو اپنے بورڈ سے، اور وہ جمع کرانی پڑیں گی۔ تو یہ یو ایچ ایس کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، تو یہ آپ ریڈ کرنا چاہیں تو ویڈیو پاز کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے نیکسٹ اپڈیٹ پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں وہی بتا رہے ہیں کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی لیٹر ٹو پی ایم ڈی سی فار دی کنڈکشن آف دی ایم ڈی کیٹ ایگزام کے ایم یو ایم ڈی کیٹ پرپوز ڈیٹ نومبر 19 2023۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے بھی آفیشیلی جو لیٹر ہے پی ایم ڈی سی کو پرسنلی سینڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ جلد سے جلد جو یہ ڈیٹ ہے 19 نومبر کی آفیشیلی اناؤنس کریں، تاکہ جو طلبہ ہے وہ اپنی تیاری جاری رکھ سکیں اور اچھے سے تیاری کر سکیں ان امتحان کی، جو غیر یقینی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پورے ملک کے اندر وہ بھی ختم ہو سکے۔ تو ابھی تک جو پی ایم ڈی سی خاموش ہے اس کی وجہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو نیکسٹ میں جا کر بتاتے ہیں۔ یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہم نیکسٹ اپڈیٹ پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپڈیٹ، دا پشاور ہائی کورٹ ڈیسیژن ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ وچ واز چیلنجڈ بائی دی اسٹوڈنٹ آف دی کے پی کے ان دی سپریم کورٹ۔ تو جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا تھا ریکنڈکشن کے حق میں، تو جو طلبہ ہیں کے پی کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کا ریکنڈکٹ نہ ہو، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، تو انہیں کوئی بھی ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی تھی۔ تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہیں ڈیٹ دے دی گئی ہے، کیس کی جو ہیئرنگ ہوگی اس کی ڈیٹ انہیں دے دی گئی ہے، تو وہ ڈیٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے فرسٹ ویک آف نومبر۔ تو یہ جو نومبر آنے والا ہے نیکسٹ منتھ، تو اس کے فرسٹ ویک کے اندر انہیں ان کی جو کیس ہے اسے سنا جائے گا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر آج کیا ڈسکشن ہوئی اور ججز اور وکیل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ Today the judge asked from PMDC lawyer that in KPK and Sindh MDCAT is going to reconduct, but still your problem is not solving in Balochistan۔ تو جج نے جو پی ایم ڈی سی کے لائر تھے ان سے سوال کیا کہ جب کے پی کے اور سندھ کے اندر ریکنڈکشن کا حکم جاری کر دیا گیا ہے تو ابھی تک بلوچستان کے جو مسائل ہیں طلبہ کے وہ کیوں نہیں حل ہو رہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ سوال کیا گیا وکیل سے جو پی ایم ڈی سی کا وکیل تھا۔ تو جج اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں the judge asked from the students what you want, the students tell them clearly that we want a conduction۔ اور پھر طلبہ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو طلبہ نے جواب میں بتایا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرایا جائے اور فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جیسے کے پی کی اور سندھ کی گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا ہے پی ایم ڈی سی کو، تو ہم بھی وہی فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو اب اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو بلوچستان کا بھی جو معاملہ ہے بہت جلد کلیئر ہو جائے گا اور اناؤنس کر دیا جائے گا فیصلہ جو ہے ریکنڈکٹ کے حق میں، لیکن 50% چانسز ہے بلوچستان میں کہ ریکنڈکٹ ہو، لیکن 50% چانسز دوسری طرف بھی ہیں کہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم پی ایم ڈی سی پر آتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کی کیا خبر سامنے آ رہی ہے، کب تک وہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ حبیب احمد قریشی ایڈوکیٹ نے ایم این بی اردو کو بتایا کہ جمعہ یا پیر کو کیس کی سماعت مقرر ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اسی جمعے یا ہفتے کو امکانات ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایم ڈی کیٹ ریکنڈکشن کے خلاف فیصلہ ہے یا جو چیلنج کیا گیا ہے طلبہ کی طرف سے یا پی ایم ڈی سی کی طرف سے اس فیصلے کو ریکنڈکشن کے، تو اس کی جو کیس کی ہیئرنگ ہے جمعے یا ہفتے کو سننے کے امکانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو اب کلیئر ہو رہا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ ریکنڈکشن کی اناؤنسمنٹ ہے پی ایم ڈی سی انتظار کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ حتمی ہوگا اور ہر حال میں عمل درآمد کیا جائے گا اس ڈیسیژن پر۔
تو اب PMDC صرف سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے انتظار میں ہے، تو اسے کم سے کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں فیصلہ آنے میں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس اب اجازت دیجیے مجھے، یہ کچھ اپڈیٹس تھی، اللہ حافظ۔